بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصی جون 1967 کی ایک کہانی بیان کریں گے۔ پیغمبروں کی سرزمین، امت مسلمہ کا قبلہ اول، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی پہلی منزل، وہ سرزمین کے جس کے ذرے ذرے پر 13 صدیوں کی اسلامی تاریخ کے نقوش ثبت ہیں۔ ماہ جون 1967 تاریخ اسلام کا ایک المناک ترین دن ہے۔ اس روز مسجد اقصی پر کیا گزری، یہ ایک ایسی داستان ہے کہ جسے سننے کے لیے پتھر کا دل چاہیے۔ یہ کہانی ایسی ہے کہ جسے سن کر ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس کہانی کو سنانے کے لیے ہم زیادہ تر جملے حال کے استعمال کریں گے، گویا کہ آپ 1967 میں موجود ہیں۔ پیغمبروں کی یہ سرزمین پارے کی طرح لرز رہی ہے۔ القدس کے باشندوں نے پچھلی 2 راتیں جاگ کر گزاری ہیں۔ اردن اور عراق کی فوجیں دیوار گریا کے اس پار دشمن پر آگ برسا رہی ہیں۔ توپوں کی گولہ باری اور جہازوں کی بمباری سے در و دیوار لرز رہے ہیں۔ گرج اتنی ہے کہ دل دہل جاتے ہیں۔ ننھے بچے ماؤں کے سینوں سے چمٹے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ کیا بیت رہی ہے۔ بوڑھے پریشان آسمان کی جانب آنکھیں اٹھائے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے آنسوؤں کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور نوجوان ہاتھوں میں خنجر، لاٹھیاں، تلواریں اور بندوقیں اٹھائے گلی کوچوں کے ناکوں پر سینے تانے پہرا دے رہے ہیں جیسے فولادی دیواریں ہوں۔ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ مسجد اقصی کے مشرقی کنارے پر شفق کی شعاع اور گہری ہو جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے القدس کے 50,000 اربوں نے اپنے خون سے آسمان کو لالہ زار بنا دیا ہے۔ اسی اثنا میں اچانک مسجد اقصی کے مینار سے اذان کی آواز گونجتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس مینار سے مؤذن اہل ایمان کو صدیوں سے بلاوا دیتے آئے ہیں، آؤ نماز کی طرف، دوڑو فلاح و کامیابی کی طرف۔ شہر کے باشندوں نے اس اذان کو پہلے بھی کئی بار سنا ہے، لیکن آج یوں لگتا ہے جیسے یہ اذان نہیں بلکہ خطرے سے آگاہ کرنے والی آخری اطلاع ہے جو محراب عمر سے مسلمانوں کو دی جا رہی ہے۔ مؤذن کی اذان بے پناہ درد اور بے چینی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کی آواز کبھی اونچی اور کبھی دھیمی ہوتی ہے۔ خون کے آنسوؤں میں بھیگی ہوئی اذان کی پکار کا ایک ایک لفظ دلوں پر قیامت ڈھا رہا ہے۔ اب مؤذن کی آواز سسکیوں میں تبدیل ہو گئی ہے، اور جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑیں، تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر پر اس کی سسکیاں اور دبی دبی چیخیں مسجد اقصی کے شہریوں کے دل میں تیر کی طرح اتر جاتی ہیں۔ ان چیخوں کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے لوگ رونے لگ جاتے ہیں۔ آج انہیں احساس ہوا ہے کہ مؤذن انہیں جس راہ کی طرف بلاتا رہا ہے وہ اس سے کس طرح اعراض کرتے رہے ہیں۔ آج یہ اس کی آخری پکار ہے جو مسجد اقصی کی فضا میں گونج رہی ہے۔ تقریباً 650 برس پہلے بھی اس پر ایک وقت ایسا آیا جب اس کی فضا اذان سے محروم رہی۔ یہ عرصہ پورے 90 سال برس پر محیط تھا۔ مسلمانوں کو اس عرصے میں بے انتہا قربانیاں دینا پڑیں، تب کہیں صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں وہ اس مسجد اقصی کو غاصبوں کے قبضے سے نجات دلانے میں کامیاب ہوئے۔ اب یہ فضا پھر اس پکار سے کتنی دیر محروم رہے گی، اور اس ارض پاک کو غاصب یہودیوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے عالم اسلام کو کتنا خون بہانا پڑے گا، اس کا تصور بھی انہیں رلائے دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے سورج کی روشنی پھیل رہی ہے۔ سورج نے مشرق سے ابھر کر سر باہر نکالا ہے، اور 600 برس بعد پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ فلسطین پر ایسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ جو پہلے چشم فلک نے نہیں دیکھی تھی۔ اردنی فوجوں کی مزاحمت ختم ہو چکی تھی، اکثر سپاہی اپنی جانیں نچھاور کر چکے تھے، باقی پیچھے ہٹ آتے ہیں، کبھی کبھار گولہ باری کی آواز بھی آ جاتی تھی۔ یہودی فوجوں نے بیت المقدس کو گھیر لیا تھا۔ شہریوں کی زبردست مزاحمت سے مقابلے کے بعد ان کے دستے سٹیفن گیٹ اور باب دمشق سے شہر میں داخل ہو گئے تھے،
اور وسط شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مسلمان قدم قدم پر ان کی مزاحمت کرتے ہیں، بالا خانوں اور کھڑکیوں سے گولیاں برس رہی ہیں، اسرائیلی مشین گنوں اور توپوں کے منہ کھول دیتے ہیں، اور 2 گھنٹے کے اندر شہریوں کی مزاحمت دم توڑ دیتی ہے۔ مسجد اقصیٰ پر قیامت گزر گئی ہے۔ ان 2 گھنٹوں کی کہانی دردناک داستان ہے۔ ظلم و ستم کے وہ کون سے پہاڑ ہیں جو ان اربوں پر نہیں ٹوٹے، لیکن بیت المقدس کے مسلمانوں نے بے جگری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارض مقدس پر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ وہ کون سی گلی ہے جو نوجوان اربوں کی لاشوں سے بھری نہ گئی ہو؟ وہ کون سا دروازہ ہے کہ جس کی دہلیز پر خون میں لت پت اردنی مقابلہ کرتے ہوئے شہید نہ ہو گئے ہوں؟ خود مسجد اقصیٰ کے صدر دروازے پر اپنی مقدس عبادت گاہ، اپنے قبلہ اول کے لیے جان کی بازی لگانے والے مسلمانوں کی لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ہیکل سلیمانی کا خواب دیکھنے والے یہودی مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہو گئے۔ مسجد کا مؤذن عزیز ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ شیر کی طرح دھاڑ اور چیتے کی طرح اکیلا ہی دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک سلاخ ہے جس کی لمبائی 6 فٹ سے زیادہ نہیں۔ یہودی سپاہیوں نے ایک کہکا لگایا اور رائفل کی گولیاں اس کے سینے سے پار کر دیں۔ مسجد اقصیٰ سے اذان بلند کرنے والی آواز آج ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی، اور اب نماز ظہر کے وقت پہلی مرتبہ یہاں اذان کی آواز بلند نہیں ہوئی۔ اب یہودی گلی کوچوں میں بوڑھوں، عورتوں اور بچوں پر یوں ٹوٹ پڑے جیسے وہ صدیوں سے مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہوں۔ مقابلہ کرنے والے نوجوان لگاتار جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ گلی کوچوں میں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں، گھروں اور ہسپتالوں میں لاشوں کے انبار لگے ہیں۔ نظارہ کے مشن ہسپتال کے ایک کمرے میں فرش سے چھت تک لاشوں کے انبار لگے ہیں۔ دشمن نے ہزاروں لاشوں پر سے گزر کر مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیا ہے، اور جو لوگ بچ گئے ہیں ان میں سے اکثر زخموں سے چور ہیں، مگر ان کے دل اب بھی ہارے نہیں ہیں۔ جگہ جگہ پر کیمپ قائم کیے ہوئے ہیں جہاں سے اسرائیلیوں پر مسلمان گاہے گاہے فائرنگ کرتے ہیں۔ اسرائیلی شہر پر قابض ہونے کے باوجود اپنے آپ کو قید میں تصور کرتے ہیں۔ دیوار گریا کے اس پار شعار اللحم پر شہر کے رئیس طارق الاوحد کا خوبصورت بنگلہ ہے۔ یہ طارق یہودیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر جاتا ہے۔ اسرائیلی سپاہی بنگلے میں داخل ہوتے ہیں۔ شہید کی بیوہ نے یہ دیکھ کر پستول نکال لیا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی گولی پستول سے نکل کر کسی یہودی کو ٹھنڈا کرتی، خود ان کے سینے میں کئی گولیاں پیوست ہو جاتی ہیں۔ یہودی سپاہیوں نے پے در پے گولیاں چلا کر ان کے سینے کو چھلنی کر دیا ہے۔ اس وقت ان کے 3 نوعمر بچے ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ایک کونے میں کھڑے ہیں۔ ان میں بڑے کی عمر 11 سال اور چھوٹے کی 3 سال ہے۔ ننھے سہیل کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جب ماں غضبناک ہوتی، جب ماں غصے میں ہوتی اور اسے ڈانٹنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھیں، تو وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر ماں سے معافی مانگ لیا کرتا تھا، اور اس وقت اس کی امی جان لپک کر اسے اٹھا لیتی اور سینے سے لگا لیا کرتی تھیں۔ اس ننھے بچے نے یہودیوں کو جب غضبناک دیکھا تو غیر شعوری طور پر دونوں ننھے منھے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن اسے امی کے پیار کی بجائے پہلے تو ایک زوردار تھپڑ لگتا ہے، پھر ایک یہودی نے اس کے پیٹ میں ایک سخت راڑ چبو کر اچھال دیا، اور یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا کہ سام کے بچے کو زندہ چھوڑنا یہودیوں سے دشمنی کے مترادف ہے۔ اب یہودی فوجی ایک نوجوان یوسف قمر کی تلاش میں ہے۔ ایک دستہ ایک 2 منزلہ مکان کو گھیر لیتا ہے۔ فوجی افسر دروازے پر دستخط دیتا ہے۔ ایک بوڑھا عربی دروازہ کھولتا ہے۔ اسرائیلی اندر گھس جاتے ہیں اور مکان کا کونا کونا چھانتے ہیں اور یوسف قمر کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ فوجی اسے گاڑی میں بٹھا کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ یوسف ہتھکڑی پہنے درمیان میں ہے اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اسرائیلی فوجیں رائفلیں لے کر بیٹھے ہیں۔ دور ایک 2 منزلہ مکان کی کھڑکی سے آل معلمی کا ایک نوجوان یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ یہ نوجوان یوسف قمر کا بچپن کا دوست ہے۔ دونوں اسکول میں ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ دونوں مسجد اقصیٰ کی فضا میں اکٹھے پروان چڑھتے تھے، اور دونوں یہودیوں کے ساتھ لڑے جانے والے مارکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ معلمی کے ہاتھ میں دستی بم ہے جس کا پن اس نے نکال لیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آنے والی فوجی گاڑی پر دے مارے،
مگر یوسف قمر کو دیکھ کر رک جاتا ہے۔ اس کا دماغ کہتا ہے کہ بم مار دو، لیکن دل آڑے آ جاتا ہے کہ بچپن کا ساتھی مارا جائے گا۔ گاڑی قریب آتی جا رہی ہے اور وہ فرد اور محبت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اب اسرائیلی یوسف قمر کو لیے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں۔ یوسف کی نگاہیں بے اختیار اپنے دوست کے مکان کی طرف اڑ جاتی ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ علمی کھڑکی میں کھڑا ہے اور بم اس کے ہاتھ میں ہے۔ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ معلمی کشمکش میں ہے۔ وہ اشارے سے کہتا ہے کہ ہچکچاؤ مت، بم پھینک دو، میری پرواہ نہ کرو۔ معلمی نفی میں سر ہلا دیتا ہے۔ فوجی گاڑی اب کھڑکی کے عین نیچے پہنچ جاتی ہے۔ اسرائیلی یوسف قمر کی آنکھوں کے اشارے سے چکنے ہو جاتے ہیں۔ ان کی نگاہیں اوپر اٹھتی ہیں اور وہ معلمی کے ہاتھ میں بم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک فوجی اپنی بندوق سنبھالتا ہے، مگر ابھی وہ گھوڑا دبا بھی نہیں پاتا کہ علمی بم دے مارتا ہے۔ بم ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ پڑتا ہے۔ فوجی گاڑی اور اس میں سوار سب لوگوں کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں۔ معلمی کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، مگر اپنے دوست کی موت پر آنسو بہانے کا وقت بھی کہاں ہے۔ چند لمحے بعد فوج کی زبردست جمعیت بلڈوزر لے کر پہنچ جاتی ہے اور معلمی کا مکان مسمار کر دیا جاتا ہے۔ مکان اپنے مکینوں سمیت زمین کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ مکان کے ملبے تلے زندہ دفن ہو گئے ہیں، ان میں ایک بچہ بھی ہے جو صرف 20 دن پہلے ہی پیدا ہوا تھا۔ مسجد اقصیٰ میں کئی روز سے قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسرائیلیوں کے ہاتھ سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، بوڑھے نہ جوان نہ بچے۔ عورتیں اپنی عزتوں سے محروم کر دی جاتی ہیں۔ بوڑھوں کو گھروں سے ہانک کر لے جاتے ہیں اور ان سے دھوپ میں دوڑ لگواتے ہیں۔ رات کے وقت کرفیو لگا دیا جاتا ہے، کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس دوران یہودی فوجی دکانوں کے دروازے توڑ کر اندر گھس جاتے ہیں اور جو چیز بھی ہاتھ لگتی ہے فوجی گاڑیوں میں لاد کر لے جاتے ہیں۔ مساجد کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ اور مسلمانوں پر یہ تمام مظالم ڈھانے کے بعد اسرائیلی یہودیوں نے مسجد اقصیٰ میں شراب و کباب کی محفل منعقد کی اور اپنی کامیابی کی خوشی منائی۔ ناظرین کرام، یہ تو تھے مسجد اقصیٰ کے 1967 کے واقعات، مگر آج 2023 کے حالات بھی اس سے کچھ کم نہیں ہیں۔ آج بھی فلسطینی مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ بوڑھوں، بچوں، جوانوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے اور ماؤں بہنوں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، اور وہ اللہ کی مدد کے منتظر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب غیور مسلمانوں کے ہاتھ ظالموں کے گریبان تک پہنچیں گے، کب امت مسلمہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر پورا کرے گی، کب یہ امت مسلمہ بیدار ہوگی۔ آج فلسطینی اسی بات کی انتظار میں ہیں۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک امت مسلمہ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں لکھی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا ضرور کر دیا کریں۔ آپ کمنٹ میں آمین لکھ کر دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس رلا دینے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور درج کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسلامی، تاریخی، اخلاقی، تربیتی بامقصد واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔